اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اور ہمارے لیے قرآن مجید کی سب سے پہلی تعلیم کہ سیدھا راستہ مانگیے، اللہ سے سیدھا راستہ طلب کیجیے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کے انعام یافتہ بندے چلتے ہیں، ان بندوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام فرمائے۔ اور انعام کن بندوں پر ہوا؟ انعام ان بندوں پر ہوا کہ جو اللہ تک پہنچ گئے، جنہوں نے اللہ کو پا لیا، جو حق پر گامزن ہو۔ تو جو منزل پہ پہنچ جاتا ہے اسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو راستے کا مسافر ہے اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا، کیونکہ جو مسافر ہے، جو راستے میں ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ منزل تک پہنچے گا یا منزل سے پہلے ہی بھٹک جائے گا اور کہیں اور نکل جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں، میری اس دنیا میں ایسے لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں جو منزل تک پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ تو تمہارے لیے بس ان کا راستہ، سیدھا راستہ، ان کے راستے پر گارنٹی موجود ہے، ضمانت موجود ہے اور واضح طور پر انڈیکیشن موجود ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے۔ اور لیکن لوگ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے، منزل رسیدہ لوگوں کو چھوڑ کر اگر راستے میں چلنے والے مسافروں کے پیچھے چلیں اور مسافروں کی پیروی کریں، راستہ گیروں اور راہ گیروں کی پیروی کریں، تو پھر قصور انہیں کا ہی ہے۔ تو قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ منزل رسیدہ اور راہ گیر دونوں میں فرق کر۔ اب اگر اس کے اندر کوئی مشکل ہوتی تو یہ بات قرآن کیوں بیان فرماتا؟ سب سے زیادہ جو آسان چیز ہے وہی قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کی۔ یہ سب سے زیادہ آسان چیز ہے۔ قرآن تو آسانی کے لیے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری اور مشکل نہیں چاہتا۔ تو سب سے زیادہ آسان چیز یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ ہیں انعام یافتہ بندے، اور ان کے پیچھے چلی ہے پوری امت، اور لوگ چلے آ رہے ہیں ان کے پیچھے صدیوں سے، قرنن بعد قرن، نسلاً بعد نسل، صدیوں سے ان کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے شہادت موجود ہے علماء کی، پڑھے لکھے لوگوں کی اور دانشوروں کی، سمجھدار لوگوں کی، ان کی شہادت موجود ہے، ان کی گواہی موجود ہے، پھر بے شمار اچھے اور نیک لوگوں کی، اور پھر ان کے لیے گواہی ہے ان آثار کی جو ان کے بعد پیدا ہوئے، اور ان تبدیلیوں کی اور ان انقلابات کی جو ان کے ذریعے سے دنیا میں برپا ہو۔ لیکن تبدیلی جو ہے وہ ہمارے کہنے سے تو نہیں آتی نا۔ تبدیلی وہ ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر لیتے ہیں، اور جو ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آج تبدیلی کا بڑا موسم ہے، تبدیلی کا بہت ماحول ہے، تبدیلی کی بات ہر کان میں گونج رہی ہے۔ تو یہاں اب تبدیلی دیکھیے کہ
یہ جن ہستیوں کی بات ہے ان کی لائی ہوئی تبدیلی نہ ان کی باتوں میں تھی نہ ان کے دعووں میں تھے. یعنی محض دعوے اور باتیں نہیں تھی، محض نعرے اور بیانیے نہیں تھے، بلکہ وہ تبدیلی محسوس ہونے والی تبدیلی تھی، نظر آنے والی تبدیلی، اور اس کے اثرات دنیا تک پہنچتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ انعام یافتہ بندے، ان کی یہ شان ہے، یہ ان کے لیے گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، یہ ان کے لیے سرکمسٹانسز سارے ہیں. یہ ماحول، یہ انوائرمنٹ، ان کے اثرات، پھر لوگوں کے زبانیں، وہ نکارہ خدا ہیں، اہل علم کی شہادتیں، گواہیاں. تو اتنی چیزیں جمع ہونے کے بعد پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی اب کس کے پیچھے چلیں، کس کی بات مانیں، کون ہیں وہ انعام یافتہ بندے، تو یہ اپنے آپ کو گویا دھوکے میں رکھنا. تو انہی ہستیوں میں، انہی بزرگوں کے اندر بے شمار نام ہیں جو ہر دور میں آتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے، ایک دوسرے کے پابند رہے، ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے، وہ چلتے رہے. ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. انہی میں ایک نام، بہت بڑا نام، اس مہینے میں اب ان کا عرس بھی اہل محبت منا رہے ہیں، اور وہ ہیں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ.